شکیل احمد ایک پیشہ ور درزی تھا جو لوگوں کے کپڑے سلائی کر کے اپنا گھر چلاتا تھا۔ وہ ہر طرح کے کپڑے سینے میں اپنی مثال آپ تھا، چاہے وہ کپڑے مردوں کے ہوں یا عورتوں کے۔ وہ ایک خاندانی درزی تھا۔ گھر میں اس کی بیوی اور 5 سالہ بیٹا تھا۔ اس نے گھر کے ایک حصے سے دکان نکالی ہوئی تھی، اس لیے وہ بعض مرتبہ رات 12 بجے تک بھی کام کیا کرتا تھا۔ 10 بجے کے بعد اس کی بیوی اس کے لیے کھانا تیار کر کے سو جایا کرتی تھی، کیونکہ اس کا بیٹا صبح اسکول جایا کرتا تھا۔ کام سے فارغ ہو کر وہ بھی کھانا کھا کر سو جایا کرتا تھا۔ ایک دن وہ دکان پر سلائی میں مصروف تھا کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ رات کا 1 بج گیا۔ اس نے گلی میں جھانک کر دیکھا تو اس پر خوف طاری ہو گیا۔ گلی میں ایک دم سناٹا تھا، دور دور تک کوئی نہ تھا۔ اس نے جلدی جلدی سامان سمیٹا اور دکان بند کرنے کی تیاری کرنے لگا، اور ابھی وہ دکان کا شٹر گرانے ہی والا تھا کہ اچانک ایک شخص بڑا سا تھیلا لیے اس کی دکان میں داخل ہوا۔ تو وہ چونک پڑا، لیکن جب اس شخص نے بتایا کہ وہ ایک جوڑا سلوانے کے لیے آیا ہے تو اس کو کچھ حوصلہ ہوا، ورنہ وہ کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا۔ لیکن وہ ابھی تک حیران تھا کہ یہ شخص اچانک کہاں سے آ گیا، کیونکہ ابھی تو اس نے گلی میں جھانک کر دیکھا تھا تو پوری گلی ویران پڑی تھی، تو اتنی جلدی یہ شخص کہاں سے آ گیا؟ وہ انہی سوچوں میں گم تھا کہ اس شخص نے شکیل کو بتایا کہ اس نے ایک دلہن کا سوٹ تیار کرنا ہے، لیکن یہ سوٹ اس نے چاند کی 14ویں رات کو سینا ہے اور اسی رات کو مکمل کرنا ہے۔ اس سوٹ کا ناپ اور مکمل سامان سب کچھ اسی لفافے میں موجود ہے۔ دلہن کے سوٹ کے لیے کچھ بھی اپنے پاس سے نہیں لگانا، میں صبح ہونے سے پہلے آؤں گا اور یہ سوٹ لے جاؤں گا۔ اس لفافے کو صرف سینے سے پہلے ہی کھولنا، اور اس سوٹ یا اس سے جڑی کوئی بھی بات اگر تم نے کسی کو بتائی تو تمہارے خاندان کی وہ تباہی کروں گا کہ تمہاری نسلیں بھی یاد رکھیں گی۔ شکیل یہ ساری باتیں سن کر ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بہت سارے سوالات کرنا چاہتا تھا، لیکن الفاظ اس کے گلے میں ہی اٹک گئے۔ اور پھر اس شخص نے ایک اور لفافہ دیا، اس میں تمہارے کام کی قیمت ہے، جو اتنی ہے کہ تمہاری 7 نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی ہیں۔ مجھے پتا ہے تمہارے ذہن میں بہت سارے سوالات ہیں، چلو میں ان کے مختصر جواب دے دیتا ہوں۔ میں انسان کے روپ میں ایک جن ہوں، مجھے ہمارے بادشاہ نے بھیجا ہے۔ وہ دلہن کا سوٹ ہماری ہونے والی ملکہ کا ہے، بس اس سے زیادہ اگر کوئی سوال کیا تو تم اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ اور پھر دیکھتے دیکھتے اس شخص نے ایک دیو ہیکل جن کا روپ دھار لیا، اور پھر پلک جھپکتے ہی وہ غائب ہو گیا۔ شکیل کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے دونوں لفافے اٹھائے اور گھر کے اندر آ گیا۔ وہ ساری رات بے چینی میں گزری۔ صبح ہوتے ہی وہ دکان پر پہنچا اور رات کے بارے میں سوچنے لگا۔ اس کو شاہ جنات کی تمام شرائط یاد تھیں، اور آج چاند کی 13 تاریخ تھی اور مغرب کے بعد چاند کی 14 تاریخ شروع ہونا تھی، یعنی آج رات اس کو دلہن کا سوٹ سینا تھا۔ وہ رات کا بے چینی سے انتظار کرنے لگا، اور پھر رات کو عشاء کی نماز سے فارغ ہو کر وہ دکان پر آ گیا۔ سب سے پہلے اس نے دکان کا شٹر بند کر دیا، اور پھر کانپتے ہاتھوں سے لفافہ کھولا تو اس میں سچے موتیوں والا انتہائی قیمتی کپڑا تھا۔ اس نے اپنی پوری زندگی میں اتنا بیش قیمت کپڑا کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس نے ناپ کے مطابق جلدی جلدی کپڑے سینا شروع کر دیے۔ اس پر نہ جانے کیوں بہت زیادہ گھبراہٹ طاری تھی، اور پھر اللہ اللہ کر کے رات کے 4 بجے فارغ ہوا تو اس نے خدا کا شکر کیا۔ اس نے دلہن کے سوٹ کو ہر زاویے سے چیک کیا، وہ بالکل پرفیکٹ تھا۔ اس نے جلدی سے وہ سوٹ واپس لفافے میں ڈالا اور جن کا انتظار کرنے لگا۔ اس کو زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا، اور تھوڑی ہی دیر میں کمرے میں دھواں بھر گیا۔ جب دھواں چھٹا تو وہی جن نمودار ہوا۔ اس نے بنا کوئی بات کیے کپڑے کا لفافہ اٹھایا اور جاتے جاتے ایک بار پھر اس کو رازداری کا یاد دلایا، اور پھر غائب ہو گیا۔ جن کے جانے کے بعد جب اس نے دوسرا لفافہ کھولا تو اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میں انتہائی قیمتی زیورات اور بیش قیمت ہیرے تھے۔ اس نے جلدی سے لفافہ بند کیا اور سو گیا۔ اگلے روز وہ سیدھا اپنے سنار دوست کے پاس زیورات کا ایک سیٹ لے کر گیا۔
اور اس کو یہی کہا کسی رشتہ دار نے یہ اسے بیچنے کے لیے دیا ہے۔ وہ سنار بھی لالچی شخص تھا، اس نے بھی تھوڑی قیمت بتا کر وہ سیٹ اس سے لے لیا، اور پھر شکیل تھوڑے تھوڑے عرصے کے بعد اس کے پاس جانے لگا تو اس کو بھی شک ہو گیا، اور جب اس نے شکیل کو کریدا تو شکیل شاہ جنات سے کیا ہوا اپنا وعدہ بھول گیا، اور اس نے سارا قصہ اس سنار کو بتا دیا۔ اور پھر اسی وقت کھڑکی کے رستے ایک بلی اس کے کمرے میں داخل ہوئی، اور اس نے جن کا روپ دھار کر شکیل پر ایک کاری وار کیا اور اس کی گردن تن سے جدا کر دی۔ جن جو کہ بلی کے روپ میں تھا وہ پل جھپکتے ہی غائب ہو گیا، اور وہ سنار خوف و دہشت کی تصویر بنا سکتے کے عالم میں کھڑا تھا۔ اس نے شور مچایا تو گھر والے اور محلے والے آ گئے، انہوں نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ پولیس نے سنار کو اس کے دوست کے قتل کے الزام میں گرفتار کر لیا۔ سنار جانتا تھا کہ اگر وہ سچ بولے گا تو اس کا بھی وہی حشر ہوگا، اس لیے وہ چپ رہا، اور شکیل کے قتل کے الزام میں سنار کو عمر قید ہو گئی، اور وہ ایک دن جیل میں ہی مر گیا۔ یہ راز ہمیشہ راز ہی رہتا اگر سنار اپنی ڈائری میں یہ تمام قصہ بیان نہ کرتا۔